اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے، اور جو بیان ہم پڑھ رہے تھے اس کا عنوان ہے در صفت راستی، یعنی سچائی کی تعریف کے بیان میں اس کا فرسٹ پارٹ آپ سماعت فرما چکے۔ آج ہم اس کے سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس بیان کو کمپلیٹ کر لیں گے، تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ آج کا پہلا اور مجموعی طور پر تیسرا شعر ہے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: گر از راستی دم زنی صبح وار، ز تاریکی جہل گیری کنار۔ گر از راستی دم زنی صبح وار، ز تاریکی جہل گیری کنار۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر تو صبح کی طرح سچ کے ساتھ سانس لے گا، اگر تو صبح کی طرح سچ کے ساتھ سانس لے گا، یعنی سچائی کے ساتھ تو سانس لے گا، تو کیا ہوگا؟ ز تاریکی یہ جہل گیری کنار، تو جہالت کی تاریکی سے تو علیحدگی اختیار کرے گا، تو جہالت کی تاریکی سے تو الگ ہو جائے گا، تو جہالت کی تاریکی تجھ سے دور ہو جائے گی۔ تو پہلے آپ لفظی ترجمہ اس کا سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس شعر کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ دم زنی، گر کا معنی اگر، از کا معنی سے، راستی کا معنی سچائی۔ دم زنی، دم کہتے ہیں سانس کو، اور زنی یہ زدن مصدر سے فعل مضارع مثبت معروف واحد حاضر کا صیغہ ہے زنی۔ زدن سے زند مضارع آتا ہے، تو زند سے آپ اسی سے آپ مضارع کی گردان کریں تو یوں بنے گی: زند، زنند، زنی، زنید، زنم، زنیم۔ تو زنی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے زنی، تو مارے۔ تو زدن کا معنی مارنا، اور زنی تو مارے۔ دم زنی تو سانس مارے، مراد کہ تو سانس لے۔ دم زنی تو سانس لے۔ صبح وار، صبح کی طرح، صبح کی طرح۔ زے کا معنی سے، تاریکی کا معنی اندھیرا، جہل کا معنی جہالت۔ ز تاریکی جہل، جہالت کا اندھیرا یا جہالت کے اندھیرے۔ گیری کا معنی تو پکڑے گا، یہ گرفتن مصدر سے فعل مضارع واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ گرفتن سے گیرد مضارع آتا ہے، تو اس سے آپ گردان کریں تو یوں بنے گی: گیرد، گیرند، گیری، گیرید، گیرم، گیریم۔ تو گیری یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے گرفتن مصدر سے، اس کا معنی تو پکڑے یا تو اختیار کرے۔ کنار کا معنی کنارہ، کنار کا معنی کنارہ یا علیحدگی بھی اس کا معنی آتا ہے، علیحدگی۔ تو اب اس شعر کو آپ توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ گر از راستی، اگر سچائی سے، دم زنی تو سانس لے، صبح وار صبح کی طرح، اگر تو صبح کی طرح سچائی کے ساتھ سانس لے، اگر تو صبح کی طرح سچائی کے ساتھ سانس لے تو کیا ہوگا؟ ز تاریکی جہل گیری کنار، تو جہالت کے اندھیروں سے تو علیحدگی اختیار کرے گا، جہالت کے اندھیروں سے تو کنارہ کش ہوگا، جہالت کے اندھیروں سے تو الگ ہوگا، جہالت کے اندھیروں سے تو علیحدگی اختیار کرے گا۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر تو صبح کی طرح سچائی کے ساتھ سانس لے تو جہالت کے اندھیروں سے تو نجات پالے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ مطلب یہ کہ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو رات کی تاریکی اور اندھیرے سے نجات مل جاتی ہے، رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔
اور اجالا ہو جاتا ہے اور اندھیروں سے نجات ملتی ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں گر از راستی دم زنی صبح وار، اگر تو صبح کی طرح سچائی کے ساتھ سانس لے، صبح کی طرح اگر تو سچائی کے ساتھ سانس لے، زی تاریکی جہل گیری کنار، تو جہالت کے اندھیرے سے تو الگ ہو جائے گا، تو جہالت کی تاریکی سے تو علیحدگی اختیار کر لے گا، تو جہالت کی تاریکی سے تو کنارہ اختیار کرے گا، کنارہ کش ہو جائے گا۔ مراد یہ کہ جہالت کی تاریکی پھر ختم ہو جائے گی جب تو صبح کی طرح سچائی کے ساتھ سانس لے۔ تو جس طرح صبح یعنی جب طلوع صادق ہوتی ہے تو اس وقت رات کی تاریکی، اس کی اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور روشن دن کی نوید ہوتی ہے وہ، اور روشن دن پھر بعد میں طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر تو ہمیشہ صبح کی طرح سچائی اختیار کرے گا تو تمام تمہاری زندگی کے اندھیرے، ظلمت کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے یہ ختم ہو جائیں گے، تمام جہالت کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آگے دوسرے شعر میں آپ فرماتے ہیں، یہ اس بیان کا مجموعی طور پر چوتھا شعر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مزن دم بجز راستی زینہار، کہ دارت فضیلت یمی بر یسار، کہ دارت فضیلت یمی بر یسار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہرگز تو سوائے سچائی کے سانس نہ لے، ہرگز تو کبھی بھی سوائے سچائی کے سانس نہ لے، یعنی ہمیشہ تو سچائی کو اختیار کر۔ کیوں کہ دارت فضیلت یمی بر یسار، کیوں کہ دایاں بائیں پر فضیلت رکھتا ہے، کیوں کہ دایاں بائیں پر فضیلت رکھتا ہے۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، دوبارہ ہم اس شعر کا پھر با محاورہ ترجمہ کریں گے اور اس شعر کو سمجھیں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ لفظ آیا مزن، مزن یہ زدن مصدر سے فعل نہیں کا صیغہ ہے۔ مزن تو نہ مار، مرادی معنی یہاں ہوگا کہ تو نہ لے۔ مزن دم تو سانس نہ لے، دم کا معنی سانس، مزن دم تو سانس نہ لے، سانس نہ مار، مراد یہ کہ سانس نہ لے۔ بجز کا معنی سوائے، زینہار کا معنی ہرگز، کے کا معنی کیونکہ، دارت کا معنی رکھتا ہے، داشتن مصدر سے فعل مضارع مثبت معروف کا صیغہ ہے، صیغہ واحد غائب، دارت رکھتا ہے۔ فضیلت کا معنی افضلیت یا بزرگی یا برتری۔ یمین کا معنی دایاں، بر کا معنی پر، یسار کا معنی بایاں۔ یمین کا معنی دایاں یعنی رائٹ، اور یسار کا معنی بایاں یعنی لیفٹ۔ تو یمی بر یسار، فضیلت یمی بر یسار یعنی دایاں بائیں پر فضیلت رکھتا ہے، دایاں ہاتھ بائیں پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو اب اس شعر کا لفظی ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا، اب اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ مزن دم بجز راستی زینہار، مزن دم سانس نہ لے، سانس نہ لے، بجز راستی سوائے سچائی کے، زینہار کبھی بھی، ہرگز ہرگز کبھی بھی سوائے سچائی کے تو سانس نہ لے۔ کیوں کہ دارت فضیلت یمی بر یسار، کیوں کہ دایاں بائیں پر فضیلت رکھتا ہے، کیوں کہ دایاں بائیں پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو راستی یہ راست سے ہے، یمین راست یعنی دایاں، تو دایاں بائیں پر فضیلت رکھتا ہے۔ راست سچائی کو کہتے ہیں، نا راست جھوٹ کو کہتے ہیں۔ تو راستی سچائی ہے اور نا راستی یہ جھوٹ ہے۔ راستی یہ فضیلت رکھتی ہے نا راستی پر، یمین یہ فضیلت رکھتا ہے یسار پر، رائٹ ہینڈ یہ فضیلت رکھتا ہے لیفٹ ہینڈ پر۔ تو یہ ہے کہ کبھی بھی سوائے سچائی کے تو اپنا سانس نہ لے، کیونکہ سچائی، کیونکہ دایاں یہ بائیں پر فضیلت رکھتا ہے۔ فطرتی اور شرعی طور پر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور نہ پانی پیے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا کام ہے۔ اور اسی طرح
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دانے ہاتھ سے کھائے، داہنے ہاتھ سے پیے، داہنے ہاتھ سے لے اور داہنے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا، پینا، لینا، دینا یہ شیطان کا طریقہ ہے، تو شیطان کے طریقے کی ہمیشہ مخالفت کی جائے۔ اور اسلامی طریقہ کیا ہے اور سنت طریقہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، دائیں ہاتھ سے پیا جائے، دائیں ہاتھ سے لیا جائے اور دائیں ہاتھ سے ہی دیا جائے، کیونکہ دائیں کو بائیں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہی حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس شعر میں بیان فرماتے ہیں مزن دم بجز راستی زینہار، کبھی بھی ہرگز تو سوائے سچائی کے سانس نہ لے، سچائی کے سوا کبھی سانس نہ لے۔ مراد یہ کہ ہمیشہ تو سچائی کو اختیار کر، سچ بول، سچائی کو ہی اختیار کر، سچائی کے سوا مراد جھوٹ کے ساتھ کبھی سانس نہ لے، ہمیشہ تو سچائی کے ساتھ سانس لے، ہمیشہ سچائی کو اختیار کر۔ کیوں کہ دارد فضیلت یمی بر یسار، کیوں کہ دایاں بائیں پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے تیسرے اور مجموعی طور پر پانچویں اور اس بیان کے آخری شعر کی طرف۔ آج کا آخری شعر ہے حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے از راستی در جہاں کار نیست، بے از راستی در جہاں کار نیست، کہ در گل بنے راستی خار نیست، کہ در گل بنے راستی خار نیست۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سچائی سے بہتر دنیا میں کوئی کام نہیں، سچائی سے بہتر دنیا میں کوئی کام نہیں، کیونکہ سچائی کے پودے میں کوئی کانٹا نہیں ہوتا، کیونکہ سچائی کے پودے میں کوئی کانٹا نہیں ہوتا۔ آپ اس کا پہلے لفظی ترجمہ سماعت کر لیں۔ بے کا معنی بہتر ہے، از کا معنی سے، راستی کا معنی سچائی، در جہاں جہان میں یا دنیا میں، کار کا معنی کام، نیست کا معنی نہیں ہے، است کا معنی ہے اور نیست نہیں ہے، کے کا معنی کیونکہ، در کا معنی میں، گلبن کہتے ہیں پھول کے پودے کو، پھولوں کا پودا، گل بنے راستی یعنی سچائی کا پودا، خار کا معنی کانٹا، نیست کا معنی نہیں ہے۔ تو اب اس شعر کا با محاورہ ترجمہ دوبارہ سماعت کرو، اس شعر کو سمجھے۔ بے از راستی سچائی سے بہتر در جہاں دنیا میں کار نیست کوئی کام نہیں، سچائی سے بہتر اس دنیا میں کوئی کام نہیں، کہ در گل بنے راستی خار نیست، کہ در گل بنے راستی، کیونکہ سچائی کے پودے میں، در گل بنے راستی سچائی کے پودے میں، خار نیست کوئی کانٹا نہیں، یعنی اس میں کوئی مشکل نہیں، اس میں کوئی دقت نہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں، اس میں کوئی آفت نہیں، اس میں کوئی مصیبت نہیں، سچائی میں کسی قسم کی کوئی ہلاکت نہیں، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں۔ تو ہمیشہ سچائی کو اختیار کیا جائے۔ سچائی ایک ایسا پودا ہے جس میں کوئی خار نہیں، کوئی کانٹا نہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا لیکچر بھی آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔